بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج اسلام کی عظیم فتح کا دن ہے، یعنی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا اور اللہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، آج کا دن بڑی اہمیتوں کا حامل ہے کہ وہ کیا انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب صحابہ بدر کی طرف جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا جواب دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑے برق غماد تک بھی ہم لے جائیں گے۔ اور پھر وہ چلنے کا انداز فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، گرد ماہ دست انجم میں، گرد ماہ دست انجم میں رہشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ اور علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری وہ کہہ رہا ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب بدر میں دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے تو ابو جہل نے اپنے ایک جاسوس بھیجا کہ جا کے وہ دیکھے مسلمان کتنے ہیں اور ان کا انداز کیا ہے۔ اس نے جو جا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ 300 ہیں یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم۔ جب اس نے یہ کہا تو ابو جہل نے اپنے حواریوں کو اور دیگر جو سرداران قریش اس کے ساتھ آئے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ وہ تو 300 یا اس سے کچھ کم زائد ہیں، تو ہمیں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ رسیاں تیار کرو، صبح ہم ان کو رسیوں میں باندھ کے لے جائیں گے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس وقت اس کے جاسوس، عمیر نامی جاسوس ہے اس نے ایک جواب دیا۔ اس نے کہا، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوگ آئے ہیں وہ یثرب سے اپنی سواریوں پہ موتوں کو باندھ کے لائے ہیں۔ اس سے کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس نے چہروں کی زیارت کی ہے، ان پہ کوئی گھبراہٹ یا خوف طاری نہیں ہے، بلکہ وہ تو وارفتگی کے عالم میں، یہاں تک کہ ہماری تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب جنت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی، فرمایا اب تو میں جنت کے بڑا قریب آ گیا ہوں، اتنا لڑے کہ جام شہادت نوش فرما لی۔ صحابہ اپنے جذبوں کے ساتھ لڑے، اور آج اگر ہمارے تک اسلام پہنچا ہے اور جو اسلام کی دھاک بیٹی ہے کفار کے دل میں، پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے لکھا تفسیر ضیاء القرآن شریف میں، انہوں نے فرمایا کہ بدر مدینہ سے 80 میل ہے، آج بھی وہاں گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ جس طرح وہ جنگ کا طبل بجتا تھا، آج بھی اگر کوئی کافر وہاں جاتا ہے تو اس کے دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صحابہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور یقیناً یہ
نصرت خداوندی ہے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ مبارکہ کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں زار و کتار رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان تہلک حاذہ العصابہ، اللہ اگر تو نے اس گروہ کو جو میں لے کے آیا ہوں اگر اس کو تو نے قتل کر دیا تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، یہ میری ساری محنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ روتے روتے حضور کے کندھوں مبارک سے چادر سرک جاتی تھی۔ یہ انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رب کے حضور مدد مانگنے کا۔ اور پھر علامہ اقبال جب وہاں تک پہنچا تو اس نے کہا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی ہی برکت تھی کہ پورے عالم کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے ان کے سرداران قریش مارے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ وہ اس مقام پہ فوت ہوں گے۔ باہر کے وہی پیغام، آفاقی پیغام اقبال نے آج دیا کہ جس طرح فرشتے وہاں بدر میں صحابہ کی مدد کو آئے تھے، آج بھی بدر کا ماحول تم بنا دینا، رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیج دے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر۔